بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر عامر رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے، آفاق اردو کی چھٹی کتاب، صفحہ نمبر 12۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ ہجرت کے 2 سال بعد۔ ہجرت کا لفظ جو ہے وہ ہجر سے نکلا ہے، جس کا مطلب جدائی بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب غریب الوطنی بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا بھی ہوتا ہے، یا دوسرے وطن جانا بھی ہوتا ہے۔ اور ہجرت میں اور جلا وطنی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہجرت انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے بہتر فائدے کے لیے کرتا ہے، جبکہ جلا وطنی جو ہوتی ہے وہ کسی سزا کے طور پر اس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ غزوہ بدر جسے آپ کہتے ہیں، بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ یہاں پر تھوڑی سی چیزیں غور طلب ہیں جو میں لازمی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اس واقعہ کو بہت زیادہ مس انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، اور میں یہ لازمی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے۔ چونکہ جب اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ آپ کو ملائکہ آپ کی مدد کو اتریں گے، تو اگر پہلی دفعہ 3000 ملائکہ اترے تو اس کا مطلب جو ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3313 ہو چکی تھی، اور اگر 5000 ملائکہ اترے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 5313 ہو گئی۔ اور اگر جو ہے وہ قرآن پاک کی روح سے 7000 جو ہے وہ فرشتے مدد کو اترے غزوہ بدر کے اندر، تو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ اصولی طور پہ 7313 ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو باقی 3000 یا 5000 یا 7000 کی مدد پہنچی اللہ کی طرف سے، یہ 313 کے اولوالعزم ہونے کی وجہ سے، 313 کے اپنے جو ہے وہ غزوہ کے لیے اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنے اور بہترین انداز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جب وہ آئے، تو تب اللہ کی طرف سے وہ اضافی مدد پہنچی۔ تو ایک تو یہاں سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی ارادہ اور کوئی جو ہے نا وہ جد و جہد کے لیے جو ہے وہ تگ و دو شروع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سامان بھی نہ تھا، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موج زن تھا۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کو آگے پڑھانے سے پہلے میں جو ہے نا وہ آپ کو پڑھنے کے دوران میں پڑھانا لازمی سمجھتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ اب دیکھیں نا، حضرت سعد والد کا نام ابی وقاص، تو ابی وقاص کے والد کا نام جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اور جو ہے اس کے بعد یہ غالباً تیسری یا چوتھی پشت کے اندر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمان مدینہ سے مکہ تشریف لائے؟ یہ جو ہے اس میں کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام کا ذکر بھی موجود ہے، البتہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، لیکن جب ہم اس کو آگے تفصیل میں پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہوگا۔ لیکن جو ایک عمومی اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ اجتماع میں شریک تھے۔ اس وادی کا نام بتائیں جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، یہ بھی ہم یہاں پر ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگلے سال غزوہ احد میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں۔ نبی پاک نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑی۔ ان کا خیال تھا کافروں کو شکست ہو گئی اور مال غنیمت
سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی۔ مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل، وہ اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر نبی پاک اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے، حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سمیت 1 لاکھ سے زائد، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ حجت الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، یعنی جو ہے وہ 1 لاکھ صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پر آپ کے ساتھ تھے۔ اور حجت الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا پیج نمبر 12 اور صفحہ نمبر 12 کے لیکچر کے ساتھ ہی یہ آپ کا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔